اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پروگرام نذران عقیدت میں میں ہوں سید فرحان۔ آج اس نشست میں ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی حیات طیبہ کے چند گوشوں کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام علی مقام کا اسم مبارک علی ابن الحسین علیہ السلام و آپ کے مشہور القابات زین العابدین و سید الساجدین۔ امام علیہ السلام کی شخصیت مطہرہ کے متعلق انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہم تمام عالم انسانیت کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمانان گرامی جناب مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب، جناب علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب، ڈاکٹر انوار الحق صاحب اور خوبصورت آواز منقبت خواں جناب تابش مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بیان فرمائیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر خانوادہ رسالت نے کس طرح سے اہتمام کیا؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اہل سنت کی مختلف کتب کے اندر مناقب مختلف کتب میں پائے جاتے ہیں، جس میں سے تہذیب الکمال ہے، سیر اعلام النبلاء ہے، اور حلیۃ الاولیاء ہے، تذکرۃ الحفاظ ہے، تقریب التہذیب ہے، اور جرح تعدیل ہے، اور اسی طرح تاریخ اسلام کے اندر آپ کی تمام حیات کے بارے میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری میری عرض گزار یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت پر دنیا میں انسانوں کے علاوہ تو کیا ہر اس شخص نے آپ کی ولادت پر خوشی محسوس کی، جس کے بارے میں آپ کے بارے میں ہی ایک روایت ہے کہ دنیا کی سب سے چند شخصیات ہیں جن کے بارے میں یا جن کے رونے کے بارے میں روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ زاری کی، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جنہوں نے فراق رسول میں بڑی گریہ زاری فرمائی، اور اسی طرح آپ کی شخصیت ہے جنہوں نے سب سے زیادہ گریہ زاری فرمائی۔ خوشی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ولادت باسعادت پر کئی غلاموں کو آزاد فرمایا، اور اسی طرح جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے اور آپ کے چہرہ انور پر اس طرح کی اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کے چہرے پر انوار اور تجلیات تھے، جس کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوا کرتے تھے۔ تو اسی طرح آپ کی والدہ محترمہ جو کہ بہت پارسا خاتون تھیں، انہوں نے بھی آپ کی ولادت باسعادت پر کئی غلاموں کو آزاد فرمایا، اور اسی طرح آپ کے چچا حضرت حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کی ولادت باسعادت پر کئی غلاموں کو آزاد کروایا، اور اسی طرح کئی دنوں تک کھانے کی جو ہے وہ ترغیب عام فرمائی، اور فقراء کے اندر تو آپ مسلسل کئی دنوں تک جو ہے وہ غرباء میں کھانے پینے کی تقریب کرتے اور ان کو کھانا کھلاتے۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ ماشاءاللہ بارک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب انوار الحق صاحب بیان فرما رہے تھے۔ میں چاہوں گا ہمارے ساتھ علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب موجود ہیں، قبلہ آپ بھی اسی اہم پہلو پہ روشنی ڈالیے کہ خانوادہ رسالت نے کس طرح سے اپنے اس فرزند کا استقبال کیا اور کس طرح سے اہتمام کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سب سے پہلے تو شکریہ سب چینل کا کہ اس اہم موضوع پر گفتگو کا موقع فراہم کیا۔
حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دنوں میں شعبان کے مہینے میں، شعبان کا مہینہ ویسے ہی خوشیوں کا مہینہ ہے، بے شک شعبان کے مہینے میں خاندان نبوت اور خاندان رسالت کی بہت ساری پاکیزہ ہستیاں اس دنیا میں تشریف لائی ہیں، ان کی آمد ہوئی ہے۔ سرکار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شعبان میں ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت شعبان میں ہے، سرکار ابو الفضل العباس کی ولادت شعبان میں ہے، شہزادہ علی اکبر کی ولادت شعبان میں ہے، شہزادہ قاسم کی ولادت شعبان میں ہے، خود سرکار ولی العصر امام زمان مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شعبان میں ہے۔ تو الغرض خاندان نبوت کو اس مہینے میں بہت زیادہ خوشیاں حاصل ہوئی ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو نور نبوت کا تسلسل ہے۔ بے شک قد جاءکم من اللہ نور و کتاب و مبین، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے تمہارے پاس دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک نور بھیجا ہے اور دوسری اللہ کی کتاب بھیجی ہے۔ اور اس نور کی وضاحت پاک پیغمبر نے آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے اس طرح فرمائی کہ اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے، اور پھر فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیے گئے ہیں۔ وہی ایک نور ہے جو 1 سے 2 میں، پھر 5 میں، 12 میں، 14 میں تقسیم ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ان انوار کی آمد کا مہینہ ہے، اسی لیے ہم ماہ شعبان میں جشن انوار شعبان کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس ایک نور کا تسلسل ہے۔ یہ ہستیاں ان کی آمد ہے اس مہینے میں، اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 5 شعبان سن 38 ہجری میں ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں سچ چینل کو، سچ چینل کی پوری ٹیم کو، سچ چینل کے تمام ناظرین کو، تمام عالم اسلام کو، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو، پاک پیغمبر کے جتنے کلمہ گو ہیں ان سب کو مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے تبریک مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو ولادت کے فوراً بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے خود سجدہ کیا، سبحان اللہ۔ اور سجدہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی زبان پر شہادتین کو جاری کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور یہ پہلے مولود نہیں ہے اس گھر کے، یہ طریقہ رہا ہے اس گھرانے کے ہر مولود کا، جس طرح کے پاک پیغمبر اور پاک پیغمبر کے وہ نائبین برحق کے جنہیں خداوند عالم نے رسول اللہ کا جانشین اور نائب بنایا ہے، امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہ اپنی ولادت کے فوراً بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں اور سجدہ الہی کرتے ہیں۔ اس کی گواہی ان کی مائیں دیا کرتی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے سجدہ کیا، کس نے بتایا؟ ان کی والدہ گرامی نے بتایا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ولادت کے بعد سجدہ کیا، کس نے بتایا؟ جناب سیدہ نے بتایا۔ اسی طریقے سے جناب امیر المومنین نے اپنی ولادت کے فوراً بعد سجدہ کیا، یہ کس نے بتایا؟ جناب فاطمہ بنت اسد نے بتایا۔ ان کی مائیں بتاتی ہیں، کیونکہ اس وقت اس موقع کی گواہ ماں ہی ہوتی ہے، کہ سب سے پہلے تو یہ خود سجدہ کرتے ہیں۔ تو سجدہ ہی خوشی کے موقع پر کیا جاتا ہے، سجدہ شکر کے لیے کیا جاتا ہے، سجدہ نعمت ملنے پر کیا جاتا ہے۔ تو ایک اظہار خوشی سجدہ، اور یہ بتا دیا کہ جب کوئی خوشی ملے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں جھک کر اس کی بارگاہ میں اس کی بندگی کر کے، اس کی عبادت کر کے، خوشی کا ایک تو یہ طریقہ ہے جو خاندان نبوت نے بتایا ہے، جو محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ اور پھر یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت پر صرف وہی ایک سجدہ نہیں کرتے، بلکہ اس خانوادے کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب پروردگار عالم کا سجدہ بجا لاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ شکر کا سجدہ ہے، تو خوشی کا اظہار سجدوں سے کیا گیا۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا غلاموں کو آزاد کیا گیا، بالکل درست ہے، کھانا کھلایا گیا، یہ بھی بالکل درست ہے۔ تو کلام، اطعام اور آزادی غلام، اس انداز سے کیا گیا خوشی کا اہتمام۔ یعنی یہ تین چیزیں ہیں کہ کلام بھی ہے، اور کلام میں ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد ہے، پھر رسول اللہ کی نعت ہے، پھر محمد و آل محمد علیہ السلام کی مدح ہے، ان کی منقبت ہے اس گھرانے کی، کیونکہ خداوند عالم کی حمد اس لیے کرنی چاہیے کہ وہ لائق حمد ہے، اور قرآن مجید کا آغاز بھی اس کی حمد سے ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے، اور حمد در حقیقت اس کی ان گنت بے حد اور بے حساب اور بے شمار نعمتوں پر شکریہ کا حسن طریقہ یہ ہے کہ کہا جائے الحمد للہ رب العالمین، اور جتنے احسن انداز سے اس کی حمد کی جا سکتی ہے، یہ حمد اس کا شکریہ ہوا کرتا ہے، وہ لائق حمد ہے، اس لیے اس کی حمد کرنی چاہیے۔ اور پھر رسول اللہ کی تعریف اس لیے کرنی چاہیے کہ جو لائق حمد ہے وہ پروردگار خود اپنے حبیب کے قصیدے پڑھتا ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہے، ان کی تعریف و توصیف کرتا ہے، اور ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ میرے حبیب کی تعریف کرو اور توصیف کرو، اور ساری کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے خلق ہوئی ہے، لہذا ان کی نعتیں بھی ہونی چاہیے۔ اور پھر
اس گھرانے کی تعریف اس لیے ہونی چاہیے کہ پاک پیغمبر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعریف کرو. جس طرح کے حسنین کریمین مدینے کی گلیوں میں پاک پیغمبر کے شانوں پر اور کاندھوں پر سوار ہیں، اور ایک صحابی رسول حضرت عمر نے جب دیکھا تو کہا کہ واہ بچوں کیا اچھی سواری پائی ہے تم نے. تو فوراً پاک پیغمبر نے کہا کہ آپ سواری کی تعریف تو کر رہے ہیں مگر سواروں کی بھی تو تعریف کریں، یہ بھی تو کہیں کہ سوار کتنے اچھے ہیں. تو یہ نہیں کہ رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری تعریف کی جائے تو میری بچوں کی اور میری آل کی بھی تعریف کی جائے. تو رسول اللہ چونکہ اس سے خوش ہوتے ہیں تو اسی لیے منقبت مدح. تو یہ اس گھر میں اہتمام ہوا کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو حمد الہی، نعت رسول مقبول، منقبت، مدح سرائے آل محمد کے گھرانے کی عظمت میں قصیدہ خوانی، پھر یہ منظوم کلام، اور اس کے ساتھ ساتھ اطعام، لوگوں کے لیے خیر خیرات، صدقات، کھانا، دسترخوان، اور پھر غلاموں کو آزاد کیا جانا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین سیرت فراہم کی ہے کہ جب ہمیں بھی خوشی ملے، ہمارے گھر میں کسی مولود کی ولادت ہو یا کسی انداز سے بھی کوئی خوشی ملے، تو ہمیں راہ خدا میں خرچ بھی کرنا چاہیے، انفاق بھی کرنا چاہیے، اطعام بھی کرنا چاہیے، اور ہمارے سجدوں میں اور بندگی میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں روشنائی ڈالی اس اہم پہلو پہ. جناب مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام کے مشہور القابات سید الساجدین و زین العابدین، اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی الیاسین، صدق اللہ العظیم. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آج میں پورے عالم اسلام کو امام زین العابدین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. اور کیوں نہ مبارکباد پیش کی جائے، امام زین العابدین کی آمد پر تو انسانوں نے کیا، جانوروں نے بھی خوشیاں منائیں. تو آپ کی جو ولادت باسعادت ہے یہ 38 ہجری 4 شعبان المعظم کو ہوتی ہے، اور آپ کا جو وصال کی تاریخ ہے 14 ربیع الاول 94 ہجری ملتی ہے. اور اس تاریخ میں اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ قوی ترین قول ہیں. کتاب کا نام ہے سیر و اعلام النبلاء، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 341، اور اسی طرح الاعلام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 277 پہ آپ کی یہ تاریخ لکھی گئی ہے. اور آپ کا نام تو علی رکھا گیا کیونکہ مولا علی سے محبت کی بنا پر اولاد علی جتنے بھی تھے ان میں اکثر کے نام علی ہیں. اور پھر ان کے نام کے ساتھ زیادہ تر آپ کو وہ نام نظر آئیں گے جن میں شیر کا معنی پایا جائے گا. آپ کو سید الساجدین بھی کہا گیا اور آپ کو زین العابدین بھی کہا گیا. کانا یسمى بالمدینۃ زین العابدین لعبادتہ، بحوالہ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 136. اور اسی طرح کتاب کا نام ہے التعدیل والتجریح، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 956، اور مکتبہ ہے ریاض سعودی عرب میں. یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ امام زین العابدین کو زین العابدین کا لقب اس لیے دیا گیا کہ وہ عابدین کی زینت تھے، وہ ہر وقت عبادت میں کمر بستہ رہتے تھے. سید الساجدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ تمام ساجدین کے سردار ہیں، یعنی جس طرح کی عبادت امام زین العابدین نے فرمائی اس طرح کی عبادت اور کسی کے اندر نظر نہیں آتی. یعنی آپ جب سجدے میں جاتے ہیں تو اپنے خالق کی بارگاہ میں اس طرح محو گفتگو ہو جاتے ہیں، اس طرح محو محبت ہو جاتے ہیں کہ آپ کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. تو آپ کی عبادات کو دیکھ کر علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ تو سید الساجدین ہیں، یہ تو زین العابدین ہیں. تاریخ مدینہ دمشق اس کے جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 383 پہ یہ لکھا گیا ہے کہ آپ کے سجدوں کو لوگوں نے دیکھا تو بڑے متاثر ہوئے کہ ابھی عمر قلیل ہے لیکن سجدے اتنے طویل ہیں. تو لوگ حیران ہو کر پوچھتے کہ یہ آخر ہیں کون؟ تو جواب یہ دیا جاتا کہ ان کے اندر حیدر کرار کا خون بھی دوڑتا ہے، ان کے اندر محمد مصطفیٰ کا خون بھی دوڑتا ہے. اور آپ کی زندگی کے اندر مجھے 2 پہلو بڑے نمایاں نظر آتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے عبادت خدا میں کمر بستہ رہنا، اور دوسرا پہلو یہ ہے حقوق العباد. اچھا، مدینہ شریف کے اندر آپ نے جو زندگی گزاری، مدینہ کے اندر 100 فقراء کے گھر ایسے ہیں جن کے گھروں میں راتوں رات کی تاریکی میں راشن پہنچ جاتا ہے، کھانے پینے کے سامان مہیا کر دیا جاتا ہے. 100 گھر، اور یعیشون، وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ لانے والے کون ہیں.
ہمارے گھروں میں ہمارا راشن پہنچاتا کون ہے؟ ہمیں یہ ہماری زندگی کی ضروریات کی چیزیں پہنچاتا کون ہے؟ تو کتاب کا نام ہے حلیۃ الاولیاء، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 136، اور ابو نعیم کے علاوہ ابو الفرج اصفہانی الغانی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 316 پہ لکھتے ہیں، اور سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 333 تا 40 پہ یہ بات لکھی گئی ہے، اور تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ نمبر 303 پر بھی لکھا گیا ہے کہ عرصے دراز تک یہ معاملہ چلتا رہا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں پہنچاتے کون ہیں؟ اچھا، بالآخر ایک وہ صبح ہوتی ہے، ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب ہر طرف سناٹا، ہر طرف تنہائی چھائی ہوئی ہے، اور یہاں پر شاعر نے کہا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ ہر طرف سناٹا، ہر طرف خاموشی ہے، اور وہ راز جو چھپا ہوا تھا کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان 100 گھروں کے اندر راشن کون پہنچاتے ہیں۔ اب جب لوگوں میں تجسس پیدا ہو گیا کہ آخر یہ کون پہنچاتے تھے، اور اب ہمارے گھر میں یہ راشن آنا بند کیوں ہو گیا، تو پتہ یہ چلا کہ امام علی مقام اور مولا علی شیر خدا، اولاد نبی، اولاد علی، امام زین العابدین اب اس کائنات میں نہیں رہے۔ اب اس راز کو مزید افشاں کیا گیا۔ کتاب کا نام ہے تاریخ دمشق مدینہ، اس کی جلد 41 صفحہ نمبر 383، اور اسی طرح صفت الصفوت علامہ جوزی نے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96 پہ لکھا، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 114 پہ اور 314 پہ لکھا گیا کہ امام زین العابدین کو جب لوگ غسل دے رہے تھے، تاریخ یعقوبی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، صفت الصفوت کے اندر یہ بات موجود ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر موجود ہے، التعدیل والتجریح کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کہتے ہیں کہ جب غسل دیا جانے لگا نا تو آپ کے کندھوں پر دیکھا، آپ کی کمر مبارک پر دیکھا کہ زخم ہیں۔ لوگوں نے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، تو گھر والوں نے جواب دیا کہ یہ وہ راز ہے جو آپ نے پوری زندگی میں لوگوں پر فاش نہیں کیا تھا، آج ہم بتا دیتے ہیں کہ رات کی تاریکی ہوتی تھی، امام زین العابدین کے کندھوں پر، آپ کی کمر مبارک پر وہ راشن کی بوریاں ہوا کرتی تھی، آپ اٹھا کر لے جاتے تھے اور مدینہ میں جا کر بانٹتے تھے کہ اے میرے نبی، اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، اے محمد عربی کے غلاموں، یہ جو راشن ہے یہ مولا علی کی اولاد، اولاد نبی، اولاد علی کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، ایک صدقہ ہے جو پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ راز کسی نے نہیں کھولا، لیکن جب غسل دیا جانے لگا تو لوگوں نے، محدثین کرام کہتے ہیں کہ پھر گھر والوں نے کہا کہ یہ وہ خوبصورت خدمت ہے۔ بیان مفتی صاحب کا۔ اور ایک حسین اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مفتی صاحب سے سوال جب کیا جاتا ہے تو یکے بعد دیگر ایک کے بعد ایک حوالہ اور کئی کتابوں کے نام پہ در پہ ماشاءاللہ لیے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم چلیں گے ایک بریک کی جانب، اور مختصر سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سے وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں پروگرام نذران عقیدت میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت مطہرہ کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور ایسا کیسے ممکن ہو کہ وہ رسول خدا جو اپنے ان تمام فرزندوں کو محمد کہتے ہوں، ان کے کسی بھی فرزند کا ذکر ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب تابش مہدی صاحب، تو ہم چاہیں گے کہ نعت رسول مقبول کے چند اشعار پیش کیجیے۔ وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، وحدت ذات کی آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی
کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو، وحدت ذات کی کوئی ثانی ہے تمہارا نہ خدا کا ہے شریک، جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو، ایک ایک بات زمانے پہ اثر کرتی ہے، حق کی آواز ہو، اللہ کا لہجہ تم ہو، وحدت ذات کی۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں تابش مہدی بھائی نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر انوار الحق صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے شکر الہی اور عبادت کا کیا سلیقہ سکھایا، اس پہ بیان فرمائیے۔ سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھا اور پر مغز سوال کیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت امام زین العابدین کی اگر بنیاد دیکھی جائے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے اپنے مستقبل میں اپنی جوانی کس طرح گزاری ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت میں کئی اکابر صحابہ کرام نے کردار ادا کیا، اور بالخصوص حضرت حسن پاک اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے متعدد سال آپ کی جو ہے وہ تربیت فرمائی۔ اسی طرح اسی تربیت کے نتیجے میں آپ کو زین العابدین کا لقب بھی ملا، اور زین العابدین کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ عبادات کا زینہ، عبادات کو مزین کرنے والی شخصیت، اور اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ روزانہ 1000 نوافل کی ادائیگی فرمایا کرتے تھے، اور بھی بہت ساری متعدد روایات ہیں کہ جس پر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ہر ٹائم اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور ہر ٹائم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ حج کے لیے گئے، دوران حج جو ہے کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جمع غفیر آپ کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، اور اسی صورتحال میں مروان بن حکم بھی اسی حج میں موجود تھا۔ اس نے بطور تنزیہ کہا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سی شخصیت ہے، یہ کون ہے جس کے لیے اتنا استقبال کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا معلوم نہیں ہے۔ ساتھ کھڑے ہوئے شخص نے جو تنزیہاً مروان بن حکم کو کہا کہ یہ وہی شخصیت ہے جس کو علی بن حسین کہتے ہیں، جس کو زین العابدین کہتے ہیں، جس کو سید الساجدین کہا جاتا ہے۔ تو اس بات پر جو ہے وہ
مروان بن حکم بہت ہی شرمندہ ہوا۔ اور اسی طرح آپ کے بارے میں یہ بھی بہت زیادہ مشہور ہے، جب جب آپ وضو فرماتے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا خوف سے۔ کہتے کہ کیا جب آپ کے ساتھی آپ سے پوچھتے کہ یہ کیوں ہے، تو کہتے کہ میں ایک ایسی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو احکم الحاکمین ہے، تو کیوں نہ میرا چہرہ متغیر ہو، کیوں نہ میرے چہرے پر خوف طاری ہو۔ تو یہ آپ کی زندگی کا عام معمول تھا، اور بالخصوص آپ کے معمول کو دیکھ کر کئی لوگ جو ہیں وہ آپ سے منسلک ہو جایا کرتے تھے۔ علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے والد گرامی سید الشہداء کے متعلق تو لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ کی والدہ گرامی کس قبیلے سے تھیں، اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا۔ یہ تو گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کی عظمت کو اور جن کی فضیلت کو اور جن کے فضائل و مناقب کو خود خالق نے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں اس گھرانے کی عظمت کو اور اس گھرانے کی فضیلت کو بیان کیا گیا، پیغمبر گرامی کی احادیث میں اس گھرانے کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا گیا، پھر ہمیں مسلسل کہا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم ایک فرد اور ایک شخصیت پر گفتگو کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ موروثی صفات بھی ان کا تعلق والدین ہی سے ہوا کرتا ہے، تو ضروری ہوتا ہے کہ ان کے والد کو اور ان کی والدہ کو جانا جائے، جانچا جائے، سمجھا جائے کہ اس قدر باعظمت اور بافضیلت ہستی ہیں اور شخصیت ہیں، تو آخر ان کے نانیال کون ہیں، ان کے دادیال کون ہیں۔ دادیال تو سب جانتے ہیں کہ ان کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام ہیں، اور ان کے دادا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور پردادا حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں، اور وہ اپنے دامن میں ہاشمی شجاعت رکھتے ہیں، جرأت رکھتے ہیں، بہادری رکھتے ہیں، خاندان نبوت رکھتے ہیں۔ ان کی دادی جناب فاطمہ زہرا جیسی باعظمت ہستی ہیں جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، فاطمہ ہے، زہرا، راضیہ، مرضیہ، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، بتول، عذرا، خیر النساء، سیدۃ النساء۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جن کے دادا دادی، جن کے والد گرامی، جن کے تایا اس قدر باعظمت ہوں، تو پھر ان کی والدہ کتنی باعظمت ہوں گی۔ ان کی والدہ کو بھی تو باعظمت ہونا چاہیے کہ ان کی والدہ کیسی ہوں۔ ان کی والدہ وہ ہیں، اچھا امام زین العابدین علیہ السلام وہ ہیں کہ جو عرب و عجم کا ایک جیسا فخر ہے، اور یہ عرب اور عجم کے درمیان ایک برج ہے خاندان نبوت میں۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو عرب اور عجم کے درمیان ایک برج ہیں، ایک پل ہیں، ایک خط ہیں، ایک خط امتزاج ہیں، اور ایک حسین امتزاج ہیں عرب اور عجم کو جوڑنے کے لیے۔ دونوں کا ایک جیسا افتخار ہے کہ والد گرامی عرب ہیں اور والدہ عجم ہے، اور والد وہ ہیں کہ جو شاہ عرب ہیں، اور والدہ وہ ہیں کہ جو شاہ عجم ہے۔ شاہی خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ امام حسین علیہ السلام تو وہ ہیں نا کہ جن کے لیے خواجہ معین الدین نے کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داؤد نہ داؤد، داست در دست یزید، حقاق کے بنا الہ الہ است حسین۔ تو ایسے شاہ کی زوجہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اپنے اندر شاہی اوصاف رکھتی ہوں۔ تو خداوند عالم نے امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے جس والدہ کا انتخاب کیا، ان کا تعلق بھی شاہی خاندان سے ہے، ایران کے شاہی خاندان سے ان کا تعلق۔ ان کی والدہ کا اسم گرامی شہربانو بنت یزدرد بن شہریار، یہ ایک شاہی خاندان، اور پھر یہ فارس کا شاہی خاندان ہے۔ اچھا امام حسین علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جو صرف عرب کے نہیں ہیں، بلکہ خواجہ معین الدین نے جب کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، تو انہوں نے جب شاہ است حسین کہا ہے تو اس میں نہ شاہ عرب کہا نہ شاہ عجم کہا، انہوں نے محدود نہیں رکھا، بلکہ شاہ زمین و زمن بھی نہیں کہا، اس کی تو حدود ہی نہیں رکھی ہیں انہوں نے کہ زمین، آسمان، ارض، سما، ہوا و فضا میں جہاں تک کائنات پھیلی ہوئی ہے وہاں تک حسین کی شاہی ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، کہ جس بی بی کے صدف عفت کو امام زین العابدین جیسے گوہر عصمت کے لیے منتخب کیا گیا، تو وہ بی بی کس قدر باعظمت ہوں گی اور کس قدر بافضیلت ہوں گی کہ خاندان بھی شاہی ہے، اوصاف بھی شاہی ہیں۔ پھر اس بی بی کا جو لقب ہے وہ بھی یہی ہے، شاہ زنان، ملکۃ النساء۔ عرب میں انہیں ملکۃ النساء کہا جاتا تھا، اور ایران میں اور فارس میں انہیں شاہ زنان کہا جاتا تھا۔ دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، شاہ زنان کا اور ملکۃ النساء کا۔ عرب میں ملکۃ النساء ان کو کہا جاتا۔ تو وہ باعظمت خاتون، شاہی خاندان ہونے کے علاوہ اوصاف کے اعتبار سے، مناقب کے اعتبار سے، فضائل کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے، اور عبادت کے اعتبار سے، یہ وہ بی بی ہیں کہ جو عابدہ، جن کو کہا گیا کہ لکھا گیا ہے کہ یہ وہ بی بی تھیں کہ جو عابدہ تھیں، زاہدہ تھیں، صالحہ تھیں، عالمہ تھیں، فاضلہ تھیں، صاحب علم و فضل تھیں، عبادت گزار تھیں، اور نیک اور پاکیزہ بی بی تھیں۔ اور یہ اپنے یعنی یہ شاہی خاندان کا جو فخر ہے، اس سے بڑھ کر ان کی جو عظمت اور ان کی جو فضیلت تھی وہ ان کے اپنے پاکیزہ کردار میں تھی، ان کی سخاوت میں تھی،
اور ان کے یہ اوصاف ان کے فرزند میں منتقل ہوئے ہیں، جہاں دادیال سے منتقل ہوئے ہیں وہاں نانیال سے بھی منتقل ہوئے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اندر جتنے بھی اوصاف حمیدہ رکھتے ہیں، جس قدر بھی خصائل حسنہ رکھتے ہیں، ویسے تو ان کے لیے ہم یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، یہ اس سے بہت بلند و بالا ہیں اور عرفہ والا ہیں، ہماری زبانیں اس لائق نہیں ہیں کہ ان کی تعریف و توصیف کر سکیں اور ان کی عظمت و فضیلت کو بیان کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ جن کی محبت و مودت کو ہم پر لازم و واجب قرار دیا گیا، اور قرآن مجید نے کہہ دیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جن کی مودت، جس گھرانے کی مودت اور جن ہستیوں کی مودت کو رسول اعظم کی اجرت قرار دیا گیا ہو، اور جنہیں دل کی دھڑکنوں میں رکھنا ہم پر لازم و واجب قرار دیا گیا ہو، جنہیں سانسوں میں رکھنا ہم پر لازم و واجب قرار دیا گیا ہو، یعنی ہم پر ان کا حق ہو کہ ہماری زبانیں ان کے ذکر میں معطر رہیں، مستغرق رہیں، ہم ہمیشہ ان کا ذکر کریں، ان کا ذکر ہمارے لیے عبادت قرار پاتا ہو۔ وہ پروردگار عالم کے لیے کس قدر چنیدہ، کس قدر مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، کس قدر منتخب، کس قدر بعظمت ہیں۔ خداوند عالم نے انہیں جہاں اور بہت زیادہ فضائل دیے، کمالات دیے، تو وہاں ان کے نانیال کو بھی تو ایسا چنا، ان کے دادیال کو بھی ایسا چنا، ان کے والد کو اور ان کی والدہ کو بھی ایسا چنا کہ جو عظمتوں اور فضیلتوں کے اعتبار سے فضیلتوں اور عظمتوں کا کعبہ قرار پاتے ہیں، کہ ہر اعتبار سے فضائل و محاسن و مناقب اس گھر کے ہر فرد کا ہر جہت سے طواف کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب بیان فرما رہے تھے۔ مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب سید الساجدین و زین العابدین پہ کئی حوالوں کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور ہم نے پھر بریک کی جانب جانا تھا تو آپ کی بات کو قطع کیا۔ وہیں سے چاہیں گے کہ آپ مزید آگے بڑھائیے۔ نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اسلام کے اندر چند لوازمات ہیں، ان کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا، بے شک، یاد رکھنا۔ بے شک۔ قرآن، حدیث، محبت خدا، محبت مصطفیٰ، محبت اہل بیت، اور گھر والوں اور در والوں کی محبت، یہ ایسی لازم چیزیں ہیں نا کہ ان کے بغیر کوئی بندہ کہنا جی میں مومن ہوں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ آج ہم نے جس شخصیت کو موضوع سخن بنایا ہے، یہی تو وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں آتا ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ باقاعدہ صحابہ نے پوچھا کہ حضور وہ ہیں کون کون، تو سرکار نے نام لیے۔ اور میں چونکہ بات کر رہا ہوں امام زین العابدین کے حوالے سے، تو آپ کو ان کے اندر دو پہلو بڑے نمایاں نظر آتے ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ ایک تو یہ کہ خوف خدا کا عالم، دوسرا یہ کہ خدمت خلق خدا۔ خوف خدا کے حوالے سے کتاب کا نام ہے سوائق محرکہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 582، اور احیاء العلوم اس کی جلد نمبر 4، کتاب الخوف، صفحہ نمبر 226، اور اسی طرح آپ کے خوف کے حوالے سے شعب الایمان، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 317، تاریخ دمشق اس کی جلد نمبر 41، صفحہ نمبر 387 پہ لکھا گیا کہ کبھی آپ وضو کرتے ہیں تو آپ پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور کبھی آپ خدمت خلق خدا کے لیے جاتے ہیں، کوئی بندہ غلطی کر بیٹھتا ہے تو وہ سامنے اس پر لرزہ طاری ہوتا ہے، گھبرا جاتا ہے، خوف کھاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ادھر امام زین العابدین کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، اگر کوئی غلام ہوتا تو اس کو معاف بھی فرما دیتے، اور اس کی حالت کو دیکھ کر یہ بھی فرماتے کہ جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا۔ اور پھر وہ امام زین العابدین جو میدان کربلا میں موجود ہیں، اور ادھر یزیدی فوج ہے، یزیدیوں نے پانی بند کر رکھا ہے، رات کا پہر ہے، تنہائی ہے، تاریکی ہے، اور ایک یزیدی ہانپتے ہوئے دوڑتا ہوا آتا ہے کہ مجھے کہیں سے پانی مل جائے۔ ادھر امام زین العابدین موجود ہوتے ہیں، آ کے کہتے ہیں پانی ملے گا؟ آپ نے فرمایا ضرور ملے گا۔ آپ نے پانی دیا، گلاس میں بھر کے دیا، پانی اس نے پی لیا۔ کہتے ہیں کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ آپ نے فرمایا تو اپنے پہچاننے کی بات کرتا ہے، میں تو تیری نسلوں کو بھی پہچانتا ہوں۔ بڑے حیران ہو گیا، کہتے ہیں ہم نے تو پانی بند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارا ظرف تھا، یہ محمد عربی کی اولاد کا ظرف ہے، ہمارے در پہ کوئی پرایا بھی آ جائے تو ہم تو اس کو بھی نواز دیتے ہیں۔ یہ ہے سید الساجدین، یہ ہیں زین العابدین۔ پھر اس کے علاوہ میں چند کتابوں کے نام بتا کر آپ کو امام زین العابدین کی فضیلت کے حوالے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام ظاہری وفیات الاعیان، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 269، اور اس کے علاوہ امام حسن شیبانی الزہد، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 166، طبقات کبریٰ اس کی جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 214، اور اس کے علاوہ تاریخ دمشق اور اس کی جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 387۔ یہاں پر امام ظاہری کے حوالے سے اور دیگر محدثین کے حوالے سے لکھا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ ما رأیت احدن کان افضل زین العابدین ہاشمیا۔ یہاں پر یہ کہا کہ ہم نے امام زین العابدین کی فضیلت اور اہمیت دیکھی ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ اتنا فضیلت، اتنی شجاعت
اتنی سخاوت، اتنا خوف خدا، اتنی اہمیت ہم نے کسی اور ہاشمی کے اندر نہیں دیکھی۔ ماشاءاللہ بارک اللہ مفتی صاحب، دوبارہ اپنی روش کے مطابق حوالوں پہ حوالے اور بات کا تسلسل جاری ہے۔ ہم چلیں گے دوبارہ ایک مختصر بریک کی جانب اور پھر حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ پروگرام نذرانہ عقیدت میں امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمانان گرامی موجود ہیں۔ امام علیہ السلام کا امت مسلمہ کے لیے بہترین اور عظیم تحفہ صحیفہ سجادیہ و دعاؤں کا بہترین مجموعہ، امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ عظیم دعائیں ہم چاہیں گے علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب سے کہ امام علیہ السلام کے اس عظیم تحفے پہ جو انہوں نے امت مسلمہ کے لیے گویا پیش کیا ہے، اس پہ آپ روشنی ڈالیے۔ جی، صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ بے شک دعا خود ایک عبادت ہے، اور صرف بالکل۔ عبادت نہیں ہے بلکہ حدیث میں اسے الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ بالکل دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ ایک شخص نے معصوم سے پوچھا کہ ایک شخص رات بھر نوافل پڑھتا ہے اور ایک شخص رات بھر دعا مانگتا ہے، واجب نماز سے پہلے کی جو رات ہے پوری رات ایک کی قیام و رکوع اور سجدوں میں گزر گئی، اور ایک نے قیام رکوع سجدے نہیں کیے، دست دعا بلند کر کے بارگاہ معبود میں التجا میں اور دعا و مناجات میں مصروف رہا، تو اس میں سے افضل عبادت کس کی ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جو مشغول دعا رہا، اس کی عبادت افضل ہے۔ قیام سے، رکوع سے، سجدے سے، نفلی جو قیام و رکوع اور سجدے ہوتے ہیں اور جو نفلی عبادات ہیں، نمازیں ہیں، ان سے افضل ہے دعا میں مصروف رہنا۔ یعنی دعا اتنی بڑی عظیم ترین عبادت ہے، اور پھر ہمیں حکم بھی ہے، پروردگار عالم بھی چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں، دست دعا بلند کریں، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو پروردگار عالم چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے، گڑ گڑائے، مجھ سے اپنے دکھ سکھ بیان کرے، راز و نیاز کرے۔ ظاہر ہے کہ جب ہمارا خالق مالک اللہ ہے، پروردگار ہے، زمین زمان آسمان چمان بار بہار خشک تار حجر شجر دریا سمندر ارض سما ہوا فضا موجودات مخلوقات اور کل کائنات کا خالق و مالک تنہا ایک اکیلا اللہ ہے۔ وہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے، بے مثل بے نظیر، لا شریک، لا زمان، لا مکان، لا محدود ہے۔ وہ پروردگار ہمیں زندگی اور موت دینے والا ہے، اور دنیا اور آخرت کا خالق و مالک وہی ہے، اور دنیا اور آخرت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ انا علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی۔ تو دنیا اور آخرت کا کنٹرول اس کے پاس ہے۔ وہ پروردگار عالم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بابرکت ہے وہ اللہ کے جس کے ہاتھ میں ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو مالک الذی خلق الموت والحیات، کہ جو خالق ہے موت کا اور حیات کا، جب خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، آئے بھی اسی کی طرف سے ہیں، بھیجنے والا بھی وہ ہے، اور پھر پلٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ تو اس دنیا میں جو ہمیں تھوڑا سا وقت ملتا ہے، اس میں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے لو لگانے کے لیے، اسے یاد کرنے کے لیے، اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے، سجانے اور اچھا بنانے کے لیے بہترین ذریعہ جو ہمارے پاس ہے وہ دعا ہے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں کی زبان میں معارف الہیہ ہمیں دی ہے، عرفان الہی کے خزانے ہمیں عطا فرمائے۔ صرف دعاؤں میں انہوں نے یہی نہیں بتایا کہ عبد کو معبود سے مانگنا کیسے چاہیے، بلکہ یہ دعائیں جو ہیں یہ احکام الہی کو بیان کرتی ہیں، عرفان الہی کے خزانے ہیں، توحید الہی کے خزانے ہیں۔ دعاؤں کی زبان میں چونکہ حالات ایسے سخت تھے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے جو حالات ہیں، یہ جو کربلا کے بعد کی امام زین العابدین علیہ السلام کی جو زندگی گزری ہے، کیونکہ ان کی جو ولادت ہے وہ سن 38 ہجری میں ہے، اور کربلا کا جو اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے یہ 61 ہجری میں ہوا ہے۔ اس کے بعد 95 ہجری میں امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو کربلا کے بعد بھی 35 برس اس دنیا میں امام زین العابدین علیہ السلام رہے ہیں۔ کربلا کے بعد کے یہ جو 35 سال امام زین العابدین علیہ السلام رہے ہیں، تو ان 35 سالوں میں امام زین العابدین علیہ السلام کو پبلک پلیس پر آ کر خطبے دینے کی آزادی نہیں تھی، تقاریر کرنے کی، دورہ جات کی آزادی نہیں تھی امام زین العابدین علیہ السلام کو۔ چونکہ آزادی نہیں تھی اور امام وقت بھی تھے، معصوم بھی تھے، پاک پیغمبر کے روحانی جانشین بھی تھے اپنے زمانے کے، تو ان کی ایک منصبی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ دین کا تحفظ بھی کریں، اور معارف الہیہ کو اور دین الہی کے خزانوں کو اور دین کی اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کریں۔ اس دین کا تحفظ بھی کرنا ہے، اس دین کو بیان بھی کرنا ہے۔ تو امام کے پاس چونکہ خطبوں اور تقاریر کا موقع نہیں تھا، تو امام نے دعاؤں کا سہارا لیا، دعاؤں کی زبان میں عرفان الہی کے خزانے بیان کیے ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے پورا دین، دستور دین بیان کیا ہے،
پورا آئین شریعت امام زین العابدین علیہ السلام نے، یعنی وہ جو فرض منصبی فرائض تھے ان کی ادائیگی کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں کی زبان کا رخ اختیار کیا، دعاؤں کو ہتھیار قرار دیا. اور ویسے بھی حدیث میں ہے کہ الدعاء سلاح المومن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور یہ بہترین ہتھیار ہے. یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے جو کام تلوار سے نہیں ہو سکتا وہ کام دعا کے ذریعے سے کیا ہے، بہترین طریقے سے وہ کام دعا کے ذریعے سے کیا. پھر ان دعاؤں کے ذریعے سے سبق ہیں، ان دعاؤں میں سبق ہیں. سب سے پہلے تو امام زین العابدین علیہ السلام نے ان دعاؤں میں اللہ کی توحید کو بیان کیا، خداوند عالم کی شناخت کروائی ہے، خداوند عالم کا عرفان کروایا ہے. عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کے لیے دعاؤں کے اندر دلائل بیان کیے ہیں. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، ایک دعا میں امام فرماتے ہیں اے وہ ذات کہ جس کی ذات کی دلیل خود اس کی اپنی ہی ذات ہے. واہ. یہ عرفان الہی کا اس کلمے میں، معصوم کے اس کلمے میں اور معصوم کے اس جملے میں عرفان الہی کا وہ خزانہ پنہا ہے اور وہ چھپا ہوا ہے، مستتر ہے، مضمر ہے. معرفت الہی کا وہ خزانہ کہ جس تک رسائی صرف معصوم ہی کی ہو سکتی، عام بشر کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے کہ جو بات امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں. اگرچہ یہ پوری کائنات آثار الہیہ سے بھری ہوئی ہے اور ہر اثر اپنے مؤثر کے وجود کی دلیل ہوا کرتا، بہرحال یہ سارے آثار مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے. اس کی جامع ترین دلیل اس کی اپنی ہی ذات ہے. بے شک. اچھا وہ تصور میں نہیں آ سکتا، وہ تخیل میں نہیں آ سکتا، وہ فکروں اور خیالوں میں نہیں آ سکتا. کسی نے امام سے پوچھا کہ ہم جب خدا کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ تو آتا ہے، تو کیا خدا ویسا ہی ہے کہ جیسا ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ امام فرماتے ہیں جو تمہارے ذہن میں آ جاتا ہے وہ تمہارے ذہن کی مخلوق ہوتا ہے، اور خالق اس سے بہت بالا ہے. جو مخلوق ہو، جو ذہن کی اختراع ہے، ذہن کی اختراع اور ذہن کی مخلوق، یعنی مخلوق کے اندر خالق کے صفات نہیں آ سکتے، خالق کے اوصاف نہیں آ سکتے ہیں. لہذا امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں کو وسیلہ قرار دیا اور دعاؤں کے ذریعے سے عرفان الہی اور توحید الہی کو. دراصل دین اسلام دین توحید ہے، اگر توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. ماشاءاللہ. شرک کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. اگر کہیں سے بھی ہمارے عقائد میں شرک آ جاتا ہے تو پھر کچھ بھی آپ کر لیں، پھر آپ نعتیں پڑھ لیں، پھر آپ دعائیں پڑھ لیں، پھر آپ اور سارے فضائل پڑھ لیں، پھر آپ اور سارے اچھے کام کر لیں، لیکن اگر آپ کا عقیدہ توحید درست نہیں اور آپ کا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ بھی قابل قبول نہیں ہے. اسلام توحید سے شروع ہوتا ہے. بالکل ایسا. نہج البلاغہ کا جو اگر آپ نہج البلاغہ کو دیکھیں گے تو نہج البلاغہ میں امیر المومنین کے خطبات میں سب سے زیادہ توحید کو بیان کیا گیا. بالکل وہی چیز دادا بھی علی ہے، پوتا بھی علی ہے. جو دادا کے خطبوں میں چیز ہے وہی پوتے کے دعاؤں میں ہے. وہی چیز. امام زین العابدین اسلام بھی اپنی دعاؤں میں سب سے زیادہ اللہ کی توحید کو بیان کر رہے ہیں، معرف الہی، عرفان الہی، توحید الہی کے خزانوں کو بیان کر رہے ہیں اور عبد کو معبود سے مربوط ہونے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ ایک عبد معبود سے کس طرح مربوط ہو، کس طرح جڑے، اپنی پریشانیوں کی گتھی کو سلجھانے کے لیے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں جب آئے تو کس طرح پیش ہو، بارک اللہ، اشک باری کے ساتھ اور انتہائی حضور قلب کے ساتھ، خلوص اور خضوع و خشوع کے ساتھ، رات کے تاریک پردے میں، خلوت میں، تنہائی میں، ہر قسم کی ریاکاری سے محفوظ ہو کر پروردگار کی بارگاہ میں آ جائے. کوئی نہیں سنتا اسے سناؤ، جس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. بے شک. اللہ کے دروازے اپنے بندے پر کبھی بند نہیں ہوتے. بے شک. اور بار بار دروازہ کھٹکاؤ گے تو ایک وقت آئے گا کہ دروازہ کھول دیا جائے گا. آج کی اس نشست میں امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات گرامی سے اہم پیغام جو پوری امت مسلمہ کے لیے ہو، مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب سے. جب بھی ضمیر کا سودا ہو دوستو تو ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرح. یہ پیغام ہے. حق اور باطل کا ہمیشہ سے الیکشن ہوا ہے، ہمیشہ سے تقابل ہوا ہے، ہمیشہ سے مقابلہ ہوا ہے اور سامنے سے اوفریں بھی ہوئی ہیں میدان کربلا میں. اور یزید کیا کہتا تھا کہ بس میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، میں آپ کو بڑے سے بڑے اقتدار دوں گا. امام علی مقام نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہاتھ کبھی پلید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتے. اور یہی پیغام امام زین العابدین نے دیے. حضرت سعید بن مسیب کی محبت مجھے یاد آ رہی ہے. تہذیب الکمال جلد 20 صفحہ نمبر 389 پہ آپ کہتے ہیں کہ کانا اورع منہ، زیادہ تقوی والا ان سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ایک بندے نے کسی اور کے بارے میں آ کر کہا کہ جی وہ بڑا تقوی والا ہے. آپ نے فرمایا کہ حال رأیتا علی بن حسین، کیا تو نے علی بن حسین کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے امام زین العابدین کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. آپ نے فرمایا جا ان کو دیکھ، جب تو ان کی زیارت کر کے آئے گا نا تو وہ کہے گا کہ ان سے زیادہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر میرا پیغام اس امت مسلمہ کے لیے یہی ہے کہ ضمیر کا سودا نہ کریں، بھلے آپ کو اربوں خربوں لاکھوں کروڑوں کی آفر ہو جائے. یہ ضمیر ہی تو ہے جو ایمان کو بچاتا ہے. یہی ضمیر ہی تو ہے کہ جو آپ کی نسل کا، آپ کی ذات پات کا پتہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ نسل والا ہے. اور آج ایک موسم بھی چلا ہوا ہے نا کہ لوگ ضمیر بیچ دیتے ہیں.
چند پیسوں پہ چند ٹکوں کی خاطر آ کے ضمیر بیچ دیا، اپنے امام، اپنے ساتھی، اپنے سردار، اپنے حاکم کو چھوڑ دیا، اور جہاں سے کوئی چند روپے چند ٹکے ملے وہ اس کی طرف ہو گئے۔ تو میرے پاکستان کے اندر، میری پوری امت مسلمہ کے اندر ہر بندے کے لیے میرا پیغام ہے کہ جب بھی ضمیر کا سودا ہو دوست ہو تو ڈٹے رہو حسین کے انکار کی۔ تمام مہمانان گرامی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آخر میں جناب مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب کے شکر گزار ہیں، علامہ شبیر الحسن طاہری صاحب کے شکر گزار ہیں، ڈاکٹر انوار الحق صاحب کے، اور تابش مہدی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی گزارش بھی کرتے ہیں کہ پروگرام کے آخر میں اپنی خوبصورت آواز میں ایک کلام سنائیے۔ کبھی نہیں جو ذکر اہل بیت میں آیا، کبھی نہیں سویا نصیب اس نے جگایا، کبھی نہیں جو ذکر اہل بیت میں۔ زینت عبادتوں کے ہیں چوہتے میرے امام، زینت عبادتوں کے ہیں چوہتے میرے امام، عابد جہاں میں ایسا پھر آیا کبھی نہیں جو ذکر اہل بیت میں۔ زین اللبا کے لب پہ رہا شکر کبریا، زین اللبا کے لب پہ رہا شکر کبریا، ایسا کسی نے صبر دکھایا کبھی نہیں جو ذکر اہل بیت میں۔ عابد کلام کرتے تھے خاموش تھے سبھی، عابد کلام کرتے تھے خاموش تھے سبھی، دربار میں سکوت یوں چھایا کبھی نہیں جو ذکر اہل بیت